پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی انٹرا پارٹی انتخابات والا نظر ثانی کو اڑا دیا وہ حکم امتناع، کیا کہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں اب جو لیول پلینگ فیلڈ ہے اس کے بارے میں اس کو ابھی تک جو نظر آ رہا ہے وہ سب پارٹیوں کو برابر ملنا چاہیے، اور جو وہ کہتے ہیں جسٹس شوڈ ناٹ بی ڈن بٹ سیم ٹو بی ڈن، یس فیر نا. تو میرا خیال ہے اس موجودہ صورتحال میں الیکشن کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے ہی ان کو سارا سیٹ اپ جو ہے وہ نہیں میں ٹیکنیکلٹی میں لا سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جس طرح یہ حکم امتناع جاری کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے اوپر پشاور ہائی کورٹ سے، وہ حکم امتناع پشاور ہائی کورٹ نے آج واپس لے لیا کہ ہم دوسرے فریق کو سنا نہیں گیا، یہ اعتراض تھا، مطلب کی پلی لی گئی کہ الیکشن کمیشن کو سنا نہیں گیا. دیکھیں جب بھی کوئی پٹیشن فائل ہوتی ہے ہائی کورٹ کے اندر تو پہلی ڈیٹ کے اوپر جو ہے وہ دوسرے فریق کو سنے بغیر انٹرم آرڈر جاری کر دیا جاتا ہے کہ جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا یہ انٹرم آرڈر برقرار رہے گا، جو بادی النظر میں جیسا محسوس کرتے ہیں کہ یہ اس کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا. اور جب ریویو پٹیشن دی جاتی ہے جو نظر ثانی کی پٹیشن ہے اس کیس کے اندر، تو ریویو پٹیشن کا سکوپ بہت لمیٹڈ ہوتا ہے. اس میں بجائے کہ یہ ریویو کی پٹیشن لیتے ان کو چاہیے تھا کہ دونوں پارٹیوں کو سنتے، دونوں پارٹیوں کو سننے کے بعد میرٹ کے اوپر اس کیس کا فیصلہ کرتے، بجائے کہ وہ جو ہے ریویو میں اس پٹیشن کو جو ہے آپ جو اس میں اس کو خارج کر دیں. تو اس کا مطلب پہلے لوز بال کروائی گئی. اب اس بارے میں نہیں آگے، اب ان کے پاس ہے ریمیڈی کے آئی سی انٹرا کورٹ اپیل میں چلے جائیں، وہ جو دو جج صاحبان ہیں وہ ہائی کورٹ کو اس کو سنیں گے اور اس پر جو ہے وہ فردر جو اس پر جو بھی ڈیسیژن ہے وہ ہو سکے گا. چلیں فیئر انف. اور سیکنڈلی لیول پلینگ فیلڈ، اس میں جو فریق بنایا آج لطیف کوہ صاحب نے، شعیب شہین صاحب جو سپریم کورٹ میں چیف سیکرٹریز اور آئی جی پنجاب، اسلام آباد ایٹسٹرا ایڈوکیٹ جنرلز کو، ڈو یو تھنک سو کہ وہ بھی جسٹیفائڈ تھا؟ اس پہ ہمارے چیف جسٹس بڑے ناراض ہیں. پارٹیاں بننا وہ معمول کی کاروائی ہے، اس پہ ہمیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر پارٹی سمجھتی ہیں کہ فلاں کو بھی اس میں پارٹی ہونا چاہیے، وہ سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، تو بالکل ان کو پارٹی ہونا چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بلکہ چاروں صوبوں کے آئی جی، چاروں چیف سیکرٹریز، الیکشن کمیشن کو اس میں بالکل پارٹی ہونا چاہیے، بیکاز انہی کے ذریعے سارا الیکشن ہونا ہے. ویسے بھی الیکشن تو آلریڈی بیوروکریسی ہی آپریٹ کر رہی ہے. لیکن تو چیف جسٹس اتنے ناراض کیوں ہیں؟ کیوں فریق بنا لیا آپ نے ان تمام لوگوں کو؟ چلیں وہ اب چیف جسٹس صاحب کی مرضی ہے، اس پہ تو وہ سردار کے لفظ پہ بھی کافی دیر بحث ہوتی ہے. حالانکہ سردار، میں اس ٹائم پہ اکثر لوگ میرے سے پوچھ رہے تھے، ایک دو دوستوں سے بات ہوئی، کہتے ہیں یار پھر وہ ہمارے جو چیف جسٹس صاحب سردار طارق صاحب، ان کے ساتھ بھی نہیں لگے گا پھر آج کے بعد؟ سردار بھی اور ان کے اپنے نام کے ساتھ بھی قاضی لگا ہوا ہے. ہاں تو پتہ نہیں اب یہ بھی نہیں لگے گا مجھے تو. پھر تو آپ کو ڈائریکٹ اپنا نام ہی لکھنا چاہیے نا. یہ تو یار ضروری ایک مکالمہ تھا اور چیزیں تھی. جتنا ٹائم ہم ان چیزوں پہ لگاتے ہیں کسی غریب آدمی کا کیس ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے. یس 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 یس. اور پھر اتنا امپورٹنٹ کیس تھا جس میں یہ سارے مکالمے ہوتے ہیں. لیکن چلیں آپ کی اور میری ہماری کیا وقت ہے کہ ہم ان کے اوپر کامنٹ بھی کریں. بالکل ایسی رائے. اب آپ بھی اور رائے، ہم رائے اور رانا لکھنا چھوڑ دیں. ہاں جی، بس سیدھا سیدھا ثاقب اور انتظار ہی ہوا کرے گا. رانا صاحب تھینک یو ویری مچ، تھینک یو، گاڈ بلیس یو. حضور والا، اس کو مطلب تمام وکلاء جو ہیں دے آر آف دا ویو کہ اس کو بہتر طریقے سے ڈیل کیا جانا چاہیے تھا. دیکھیں جی، بالکل بہتر طریقے سے اگر وکیلوں کا یہ ہے لیگل، ہم تو لا اینڈ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ بھی ایک پولیٹیکل ورکر یا پولیٹیکل انٹیٹی ہوتے ہوئے ہمیں جواب دیا جائے کہ کیوں یہ ساری چیزیں ون بائی ون سٹیک اپ ہو رہی ہیں ہمارے اگینسٹ. 1 مہینہ الیکشن سے پہلے، ٹھیک ہے، ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا، ہمارے لوگوں کے گھروں کے ریڈ، پرپوزر سیکنڈر اٹھائے گئے، فائل نہیں ہونے دے. آپ سمپل چیف جسٹس کہتے ہیں پٹیشنر بنے آئے میرے پاس. ہم دیکھیں اس میں 2 چیزیں. پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے بیٹ لے لیا، اب ہمیں ایز اے پارٹی سمبل تو چاہیے نا الیکشن لڑنے کے لیے. ہمارا مینڈیٹ ہے، ووٹ ہے، ہمیں کھمبا دے دیں. کھمبا دے دیں ہمیں کھمبا دے دیں الیکشن سمبل. اور ہمیں ہمارے 90% جو مین جو تھے پلیئرز ان کو بھی آؤٹ کر دیا ہماری. جس طرح بریسٹر صاحب، گوہر صاحب نے بولا کہ انڈر 18 انڈر 19 کھمبا. واٹ از انٹرسٹ ان کھمبا؟ کھمبا ہم ایک سمبولک کھمبے کے اوپر الیکشن لڑ کے ان کو جیت کے دکھائیں گے ایز اے سمبولک سمبل. جو کہتے نہیں کہ کھمبا بھی کھڑا کرو گے تو کھمبا جیت جائے گا. اوکے اوکے ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ کھمبا دے دیا جائے ہمیں، ہم ان کو کھمبے پہ جو ہے وہ جیت کے دکھائیں گے. باقی ایز اے ینگ پرسن پاکستان کے اندر میں تو عجیب و غریب حالات دیکھ رہا ہوں کہ دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر اتنے سیریس میٹرز ہیں. یہ لیول پلینگ فیلڈ والا جو کیس ہے، لیول پلینگ فیلڈ پہ ہی میں آ رہا تھا. لیول پلینگ فیلڈ آج سپریم کورٹ میں ہوا. میں اس کے اوپر اوبویسلی ناٹ دا چیف جسٹس آف دا کورٹس، وی کین ناٹ ٹاک اباؤٹ دیم، بٹ جو سماعت ہوئی، ڈو یو تھنک سو کہ اس سے کوئی ریلیف یا لیول پلینگ فیلڈ ملتی نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں، بلکہ لیول پلینگ فیلڈ اور تنگ ہو جاتی ہے اس طرح کی سچویشن میں. وہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کے جو یہاں پہ جو مین اوپریشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لوکل انتظامیہ کے لیول کے اوپر ایک
آپ کا SHO یا ASI وغیرہ جو لوگوں کو یہ میں نے کافی سینئر لوگوں کو بھی میری جس طرح اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کامنٹ کرنا چاہوں گی. ایون انٹرنیشنل جب میرے ایجنسیز جو آبزرورز ہوتے ہیں ان سے بھی یہ بات ہوئی کہ جب آپ ایک کنڈون کرتے ہیں نا کسی بڑے لیول کے اوپر ایکشن کو تو نیچے والا بندہ امبولڈن ہو جاتا ہے اور کہ وہ جیسے آپ دیکھا جمشید دستی والا کیس جو ڈار فیملی کے ساتھ ہو رہا ہے اور پرپوزر سیکنڈ کے ساتھ میں نے عام دیکھا ہے UCs کے اندر گلی محلوں کے اندر ہوتے. ہاں تو یہ جب آپ اس طرح کی بات کریں کہ آپ ایک سینئر لائر ہے آپ اس کو ریڈیکیول کریں کہ جی سردار کیوں لگاتے ہیں آپ اپنے نام میں, اب وہ ایک کلچرل چیز ہے وہ جا کے کوئی اس نے وہ رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں پھر وہ قاضی صاحب بھی لگتا ہے پھر قاضی بھی لگتا ہے قاضی بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ میاں بھی لگتا ہے اس کے بعد وہ کچن والا کامنٹ آ جاتا ہے اس کے بعد اتنا زیادہ ایک ظلم ہوا ہے ایک صحافی کے ساتھ جو آج تک بہت زیادہ ہے وہ ان کو جانتے نہیں ہیں. جب اس طرح کی باتیں لائیو ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوئیں گی اس کے کلپس چلیں گے تو وہاں تو میں تو جو ہے جو لوگ جو اس کو اس طرح پرسیو کریں گے جو پارٹ ہے اس آپریشن کے وہ تو اور امبولڈن ہو جائیں گے. تو لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے تو فیلڈ ہی نہیں رہے گی اینڈ میں. یہ مزید انٹائے گیا آپ لوگوں کے مزید ہمیں جو ہے یہ سکویز کریں گی یہ جو پروسیڈنگز ہے ابھی سپریم کورٹ کی. عظمیٰ صاحبہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ مزید سکویز کریں گے تحریک انصاف کو یہ پروسیڈنگز؟ جی ایک تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جو ینگ لوگ ہیں وہ اتنا وہ آئین اور قانون سے دور ہیں کہ ان کو نہیں سمجھ آتی ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ کیوں ہمارا سب سے معزز جو ادارہ ہے کیوں وہاں انصاف کے لیے لوگ جاتے ہیں, کیونکہ وہ ہر فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق کرتے ہیں. اب چیف جسٹس نے میں نے خود لائیو ساری ایک تو نمبر 1 آپ کو مبارک ہو کہ لائیو پورے آپ کی ٹیلی کاسٹ ہوئی ہے, کوئی بند کمروں میں کوئی فیصلے نہیں لیے جا رہے ہیں تاکہ ہر ایک کو پتہ ہو کہ کیا وجہ ہے اور کیا ہو رہا ہے. چیف جسٹس صاحب نے بارہا یہ کہا کہ آپ نے توہین عدالت کا کہہ رہے ہیں لگائیں آپ چیف سیکرٹری پہ IG پہ اور یہ ہم ان کو کہیں کہ جی انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی. انہوں نے کہا جی الیکشن کرانے میں IG چیف سیکرٹری اور سپریم کورٹ کا کیا بیچ میں تعلق ہے. آپ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں. الیکشن کمیشن وہ ادارہ ہے جس نے الیکشن کرانے اور آپ بار بار ان کی باتیں کر رہے ہیں تو آپ جائیں آپ اپیل کریں. وہاں پہ کورٹس کھلے ہیں ہائی کورٹس ہیں آپ اپیل کریں نا الیکشن کمیشن کے پاس جائیں پھر دکھائیں. اگر آپ دکھائیں آپ پھر وہ کیس بنائیں نا آپ پھر وہ کیس بنا کے لائیں. آپ کیس کوئی اور بنا کے لائیں ہوئے اور بات کچھ اور کر رہے ہیں. جب ان سے مانگے گئے پیپرز کے دکھائیں بھی کن کن کے رد ہوئے ہیں یا کن کن کے ان کے پاس کوئی کاغذ نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا وکیل پریپیئرڈ نہیں تھے. تو بس دیکھیں نا جو آپ نے کیس فائل کیا ہے آپ اس کے مطابق چلیں نا. تو چیف جسٹس نے بار بار کہا کہ آپ اپیل کریں جا کے الیکشن کمیشن میں جائیں ان کی ابھی بھی ٹائم ہے آپ جائیں ابھی کریں اپیل اور اگر آپ کو پرابلمز آتی ہیں پھر وہ کیس بنا کے ہمارے پاس لائیں. اوکے اور الیکشن کمیشن کو آپ فریق بنائیں صاحب. آپ جا کے اپیلیں کریں اور سب چیزیں کریں تاکہ جب تک یہ سارا کام ہو تو 8 فروری گزر چکا ہو. اوکے مطلب یہ کیوں میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہم نے اس چیز کو ایک پورے سکرپٹ کے اندر ایک پارٹ کر کے دیکھنا ہے. اگر آپ آئسولیٹڈ نکالیں گے تو اس چیز کا تو کوئی نہ کوئی لیگل کور ہوئے گا ہر چیز کا.